خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی دوسرے نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندے جو ایمان لائے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اعمال صالحہ کیے ہیں، انہیں بشارت دینے کی تاکید آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، انہیں بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ اس معاملے کو لے کر صحابہ کرام دنیا میں سب سے آگے نکل گئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم پیچھے نہیں چھوڑا، دنیا کی طاقتوں کا مقابلہ کیا، چاہے ان کے سامنے دنیا کی طاقت ہو، بادشاہت ہو، سلطنت ہو، اور قیصر و کسریٰ کی طاقت ہو یا کسی کی بھی طاقت ہو، حجاج بن یوسف کھڑا ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کے خلاف اگر کوئی بات ہو جاتی تھی تو اپنی جان کی بازی لگانے تیار ہو جاتے تھے۔ اور یہ بھی نہیں کہ صرف حجاج بن یوسف ہو یا کوئی ظالم ہو، بلکہ صحابہ کرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی کوٹ کوٹ کر بھری تھی کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی اور 2 نمبر کے خلیفہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتے، ان کے اندر یہ صلاحیت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے رہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر کہا کہ لا نسمع ولا نطیع، امیر المؤمنین ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یمنی چادریں جو ہمیں مال غنیمت میں ملی تھی اس میں ہمارا جبہ نہیں ہوا، اور آپ نے جبہ کیسے سلا لیا؟ سب کے حصے میں تو ایک ایک چادر آئی تھی، تو آپ امیر المومنین ہیں تو آپ نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال غنیمت میں سے مال زیادہ لے لیا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق کے سامنے بولنا بہت عجیب بات تھی، لیکن صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے کسی کے رکھتے نہیں تھے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ خود جواب دیتے، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بیٹھے تھے کہ عبداللہ ان کا جواب دو، حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بھائی چادریں ہمارے پاس بھی ایک ایک ہی آئی تھی، ایک والد صاحب کے پاس آئی تھی، ایک میرے پاس آئی تھی، ہم میں سے نہ میرا جبہ ہو رہا تھا نہ والد صاحب کا جبہ ہو رہا تھا، تو میں نے اپنی چادر اپنے والد محترم یعنی حضرت عمر کو عنایت کی، دونوں چادر ملا کر ایک جبہ بن گیا۔ تو پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا نحن نسمع و نطیع، اب ہم آپ کی بات بھی مانیں گے، اطاعت بھی کریں گے۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں شخصیت پرستی جس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر بڑا ہوتا ہے، بڑے کے اعتبار سے آج کے دور میں تو یہ ہے کہ مالدار ہوتا ہے، بڑے تو بڑے رہے نہیں نا ہم سے، یعنی عمر کے اعتبار سے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے محلے کا اگر بزرگ کوئی سامنے سے گزرتا تھا تو سارے نوجوان ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے، راستہ خالی کر دیتے تھے۔ آج بوڑھے میاں کو راستہ بدل کر جانا پڑتا ہے، حالات یہ بنے ہوئے ہیں۔ تو بڑے تو ہم اس کو کہتے ہی نہیں، آج بڑے تو اس کو کہتے ہیں جو مالدار ہے، جس کے آگے پیچھے لوگ گھومتے ہو، وہ ہماری نظر میں بڑے ہیں۔ یہاں اسلام میں یہ نہیں تھا، اسلام میں بڑا وہ تھا جو آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، تابعداری کرے، جس کی زندگی میں جتنے سنتیں ہیں اس پر عمل کرے۔ تو بدرجہ اتم یعنی مکمل طور پر صحابہ کرام نے یہ بشارت اپنے پاس لے لی کہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حداد تھے، یعنی لوہا سیدھا کرتے تھے، جس کو ہم موٹی زبان میں لوہار کہتے ہیں۔ بیچارے 3 دن 3 رات اپنے بیوی کے ساتھ جا کر جنگلوں سے لکڑیاں چن کر لائے اور آگ جلائی۔ ان کے پاس بہت مدت کے بعد ایک لوہا آیا تھا سیدھا کرنے کے لیے۔ آگ جلانے کے بعد اس لوہے کو اندر گرم کیا، تپایا، جب لال ہوا تو اس کو آگ سے باہر نکالا اور ہتھوڑا اٹھایا، ایسا ہتھوڑا یوں پیچھے اٹھایا، اب یہ قریب تھا کہ آگے کر کے اس پر مارتے، ادھر حضرت بلال کی اذان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، اللہ اکبر۔ انہوں نے یہ ہتھوڑا ایسا بھی نہیں کہ ابھی اگر ہمارے جیسا انسان ہوتا تو 3 دن سے میں نے محنت کی ہے، لکڑیاں جمع کی ہیں، آگ جلائی ہے، لوہا گرم کیا ہے، اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا یہ واپس جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ نہیں سوچا، بلکہ یہ سوچا کہ میرے اللہ کا نام اور میرے اللہ کی دعوت مجھے آ گئی ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ ہتھوڑا اسی طرح پیچھے ہی چھوڑ دیا، آگے بھی لیے اور یوں نکل گئے سیدھا مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آ گئے اور قرآن لے کر آ گئے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ کہ اے میرے حبیب، آپ کی امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ تجارت انہیں نماز سے روکتی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کون ہے ایسا میرے امت کہ اس کے لیے قرآن کی آیت اتر گئی، جبرائیل لے کر آ گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تو صحابی سامنے کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ معاملہ پیش ہے، کہا اللہ نے آپ کے لیے جبرائیل کو بھیجا ہے، قرآن لے کر بھیجا ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہمارے دلوں میں عظمت آ جائے، کیونکہ اذان کی عظمت کو ہم بالکل بھول چکے ہیں، اذان کی طاقت ہم ختم کر چکے ہیں۔ اذان ایک بہت سپر پاور طاقت ہے، اس کو سمجھو۔ ہر 24 گھنٹے مسلسل اذان ہوتی ہے، اللہ کا نظام ہے۔ جو فجر میں اذان شروع ہوتی ہے تو دوسرے دن فجر تک اللہ نے جو سورج کا نظام اور چاند کا نظام رکھا ہوا ہے، کوئی 1 منٹ بھی ایسا خالی نہیں ہوتا کہ اذان کی آواز نہ آتی ہو۔ 24 گھنٹے اذان کی آواز چلتی رہی، اسی پر دنیا کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ تو اذان کی طاقت کو سمجھو، ہم اذان کا ادب کریں، ہم اذان کا احترام کریں۔ ایک اللہ والے نے اپنے کتاب میں بہت عجیب بات لکھی ہے کہ ایک عورت جاہل تھی بیچاری، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ قرآن پڑھنا آتا تھا نہ کچھ آتا تھا، انتقال کر رہی تھی تو اپنے زبان سے عربی بول رہی تھی۔ تو گھر والے سمجھے کہ یہ تو کبھی جاہل عورت ہے، اس کو عربی آتی نہیں، عربی میں بات کر رہی ہے، ہم کیا سمجھے؟ تو امام صاحب کو بولا، امام صاحب آ گئے، اس کی زبان پر یہ جملہ جاری تھا، ان ھذین رجلین یقولان ادخلی الجنہ، ان ھذین رجلین یقولان ادخلی الجنہ۔
وہ عربی میں بول رہی ہے کہ میرے سامنے دو آدمی کھڑے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائے. اللہ اکبر. روح نکل رہی ہے, فرشتہ کھڑا ہے روح لینے کے لیے, لیکن فرشتہ روح نکالنے سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں چلی جا. تو وہ جو امام صاحب تھے وہ گھبرا گئے, کہا کہ اللہ اس کے بعد ہم تو اس کو جاہل سمجھتے تھے اور اس کو تو موت سے پہلے اللہ نے بشارت دے دی. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا عمل کیا تھا. اسی وقت وہ جملہ سنا اور اللہ پیاری ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا عمل کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس کا عمل کچھ نہیں تھا. ایک عمل ہم نے ساری زندگی اس کا دیکھا ہے کہ گھر میں برتن دھوتی تھی, گھر میں جھاڑو دیتی تھی, گھر میں کپڑے دھوتی تھی, جو کچھ کام کرتی تھی, جیسے اذان کی آواز آ جائے سارے کام بند. برتن دھونا تو خاموش کھڑی ہو گئی, کپڑے دھوتی تھی وہاں سے نکل کر چپ چاپ کھڑی ہو گئی, جھاڑو دینا تھا وہاں جھاڑو رکھ دی اور خاموش کھڑی رہ گئی. اذان کا جواب دیا کرتی اور اذان کے بعد درود پڑھ کر دعا پڑھتی تھی اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی پھر اپنا کام شروع کر دی. اللہ نے اس کی وہ ادا کو پسند کر کے موت سے پہلے اسے جنت بتا دی. یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے حریص. ہم اذان کا ادب کریں, احترام کریں, اس کے اوپر بہت کچھ اللہ پاک عطا فرمائیں گے. ہم اگر اذان کا ادب کریں گے نا تو اللہ حقیقت میں ہمارے دلوں سے یہ نعمت چھین گئی. جب اذان ہوتی ہے تو مسلمانوں کے دل پر ایسا ہوتا ہی نہیں کہ اذان ہو رہی ہے, جبکہ دنیا کے کافر اور غیر مسلم لوگ بھی اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں اذان کی آواز. اور اذان کی آواز میں اللہ نے وہ طاقتیں رکھی ہوئی. ہمارے یہاں حساب الٹا چلتا ہے. میں ایک جگہ پر کہیں تھا, پتہ نہیں سفر میں زلزلہ آ رہا تھا, مسلمان دوڑ رہے تھے مسجد میں, اذان دو اذان دو اذان. میں بھی کہا کہ اذان زلزلے کے وقت میں کیوں؟ حدیث میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زلزلہ جو ہے وہ مومن کے لیے رحمت ہے, کافر کے لیے عذاب ہے. ہاں آگ ہو, آندھی آئے, طوفان آئے, کوئی فساد کی شکل نظر آئے, اس وقت میں آپ اذان دے سکتے ہیں, لیکن زلزلہ تو اللہ کی رحمت ہے. مومن کے لیے اللہ کی رحمت بتایا. کوئی سچا مومن ہوگا نا وہ زلزلے میں کبھی شہید نہیں ہوگا, جو سچا مومن ہوگا, کیونکہ اللہ نے اس کے لیے رحمت بتایا. تو اذان ایک سپر پاور طاقت ہے, ہم اس کا ادب کریں. اس کے ادب پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا فرمائے. حضرت زبیدہ کا نام آپ نے سنا ہے نا, میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا, ہارون رشید کی بیوی ہے. وہ اتنے نیک کام کیا کرتی تھی نا, وہ ایک لمحہ بھی غفلت نہیں برتتی تھی. 100 عورتیں اس کے محل کے اندر اللہ کا قرآن پڑھتی تھی. وہ 100 کی شفٹ پوری ہو جاتی, دوسری 100 عورتیں کھڑی رہتی تھی. اس نے خواب دیکھا تھا. خواب میں یہ دیکھا کہ رات میں جب سے سوئی ہے اس وقت سے لے کر کے صبح اٹھنے تک مسلسل لوگ آ رہے ہیں اور زنا کر کے جا رہے ہیں. بوڑھی گھبرا گئی کہ اللہ میں نے اتنا برا خواب دیکھا, اب کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی نام لے کر, بڑی عورت ہے, ہارون رشید کی بیوی ہے. تو علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے خواب کے بڑے معبر تھے. تو انہوں نے اپنے خادمہ کو بھیجا, کہا خبردار میرا نام مت لینا, صرف جا کر کہنا کہ ایک عورت نے خواب دیکھا ہے کہ جب سے سوئی ہے اس وقت سے لے کر صبح تک لوگ آ رہے ہیں اور زنا کر کے جا رہے ہیں. تو خادمہ گئی اور انہوں نے کہا کہ حضرت کوئی عورت نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور تعبیر پوچھنے کے لیے آئے. تو مسکرائے. اللہ والوں پر کوئی بات اللہ چھپاتا نہیں, سب کھول دیتا ہے. تو انہوں نے مسکرا کر یوں کہا کہ یہ خواب اگر اس دور میں کوئی دیکھ سکتا ہے تو حضرت زبیدہ ہی دیکھ سکتی. نام لینے سے پہلے بتا دی. تو بیچاری چونک گئی, خادمہ تھی. کہا جاؤ اس کو بشارت دے دو کہ خواب تو بہت برا ہے لیکن تعبیر بہت اچھی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا, خواب بہت برا ہوتا ہے تعبیر اچھی ہوتی ہے. کبھی خواب بہت اچھا ہوتا ہے تعبیر بہت بری نکلتی ہے. کبھی موسم کے اعتبار سے تعبیر نکلتے ہیں, گرمی میں وہی خواب دیکھو, سردی میں وہی خواب دیکھو, موسم کے اعتبار سے تعبیر نکلتی, انسان کے حالات کے اعتبار سے تعبیر نکلتی. تو انہوں نے کہا کہ خواب بہت برا ہے لیکن تعبیر بہت اچھی ہے. کہا کہ موت سے پہلے زبیدہ وہ کام کر کے جائے گی کہ قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کیا, آج افریقہ جائیے, افریقہ کے اندر ایک نہر چل رہی ہے پانی کی, اس کو نام ہی دیا گیا نہر زبیدہ. اس سے لاکھوں جانور, انسان, حیوان فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کے خواب کی تعبیر تھی. حضرت زبیدہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہی ہے.
تو کہ اللہ والے نے پوچھا کہ زبیدہ جنت میں ٹہل رہے؟ کہاں؟ کہا کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی تھی؟ تو نے تو ساری زندگی نیکیوں میں گزاری، لیکن کون سی ایسی ادا پسند آ گئی کہ اللہ نے تجھے جنت عنایت فرمائی؟ کہ اللہ نے مجھے میرا کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ میری تہجد دیکھی، نہ میرا قرآن کی تلاوت دیکھی، نہ میرا صدقہ خیرات کرنا دیکھا، نہ مسجدیں بنوانا دیکھا، نہ روزانہ 1000 غریبوں کو کھانا کھلاتی تھی وہ دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ صرف ایک عمل اللہ نے دیکھا کہ میرے یہاں جو 100 عورتیں قرآن پڑھتی تھی تو ختم قرآن کے بعد شربت کا انتظام کرتی تھی اور سب کو شربت پلاتی، تو انہوں نے ختم قرآن کے بعد شربت کا گلاس ہاتھ میں لیا اور پینے کے لیے اٹھایا، ادھر اذان کی آواز آ گئی تو اس نے کہا کہ نیچے رکھ دو، اذان ہو رہی، اذان کا جواب دو، اور اذان کا جواب پورا ہونے کے بعد پھر آپ شربت پئیں گے۔ بس اللہ نے وہ ادا میری پسند کی کہ زبیدہ تو نے میرے نام کا ادب کیا ہے اور میں نے تیرا ادب کر کے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ ہمارے یہاں شادیوں میں کھانے میں چلے جائیے آپ، اور ادھر اذان کی آواز پھپ پڑ جائے گی آپ کی آواز کے سامنے، اتنے چلائیں گے، اتنے چیخیں گے، اتنے ہنگامے کریں گے، اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ڈی جے بجیں گے، ناچنے والے آئیں گے، ناچیں گے، اذان ہو رہی ہے لیکن ہمیں شرم اور حیا نہیں آتی اس میں۔ ہم کیا مسلمانی کے دعوے کریں؟ حضرت بلال کی اذان آج بھی ہوا میں موجود ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے جملہ نکلتا ہے نا وہ باقی رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ آج سائنس ترقی پر ہے، سائنس تلاش کر رہی ہے ہوا کے اندر حضرت بلال کی آواز۔ بہرحال میری بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ مومن کے لیے بشارت ہے نیکیوں میں، چھوٹے سے چھوٹے نیکی کو نیکی، ایک اذان کا جواب دیتے ہو نا، ایک اذان کا آپ کے نامہ اعمال میں 13 لاکھ نیکیاں ہوتی۔ کتنی؟ بولو اپنی زبان سے، 13 لاکھ نیکیاں۔ کس کو کہتے ہیں 13 لاکھ نیکیاں؟ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ کہے گا ایک نیکی لے کر آ جائے، 1 لاکھ نہیں بول رہا ہے، 10,000 نہیں، 100 نہیں، 10 نہیں، اللہ فرماتے ایک نیکی لے کر آ جا، میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اسی سے اے کاش کہ میں نے ہر اذان کا جواب، دن میں 5 بار اذان ہوتی ہے، اگر بندہ 5 بار اذان کا جواب دے دے کتنے لاکھ نے کیا ہوگا اس نے؟ ان نیکیوں کو کمزور مت سمجھو، اجرن حسنا، اللہ پاک اس پر اجر آپ کو دیں گے، بہت اچھا اجر دیں گے۔ یہ 13 لاکھ تو گننے کے لیے، ادھر 13 کروڑ دے اللہ، جتنا اس کے دل میں ادب ہوگا، احترام ہوگا، عظمت ہوگی۔ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک عجیب واقعہ لکھا، مجھے بھی یاد آیا۔ ایک ہندو کے یہاں ایک مسلم لڑکا کام کرتا تھا، وہ کپڑوں کے اوپر کچھ لگاتے ہیں نا، تو وہ لگانے کا کام کیا کرتا تھا۔ تو جب اذان ہوتی تھی نا تو بالکل خاموش ہوتا تھا، آنکھ بند کر لیتا تھا، کام بند۔ تو ہندو ہر روز دیکھتا تھا کہ یہ لڑکا جب بھی اذان ہوتی ہے کام چھوڑ دیتا ہے، جب اذان کے بعد پھر کام شروع کرتا ہے۔ اس کو ایک دن اکیلے میں بلایا اور پوچھا کہ بھائی تو یہ کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اذان بہت بڑی چیز ہے، میرے اللہ کا نام پکارا جاتا ہے، تو اس کے لیے میں خاموش ہوں، اور اس سے کہا کہ میں جو کماتا ہوں نا اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ میرے اکیلے کی تنخواہ پر میرے گھر کے 10 آدمی کھا لیتے ہیں، پھر بھی اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے۔ تو کافروں کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے کہ بھئی ہم کم کمائے اور زیادہ کھائے۔ تو اس نے کہا کہ ایسی بات کہا، اب وہ ہندو ہے، غیر مسلم ہے، اس نے اپنا اصول بنا لیا کہ جب بھی اذان ہوتی تھی وہ خاموش بیٹھتا تھا، ہاتھ جوڑ کر بیٹھتا تھا، اذان پوری ہو گئی کچھ نہیں بولتا تھا، ہاتھ جوڑ، اذان پوری ہو گئی پھر آنکھ کھول دی، ہاتھ کھول دیا۔ بلکہ یہاں تک اس کا اصول بن گیا تھا کہ اگر گاڑی میں چلتا تھا اور اذان کی آواز آتی، ڈرائیور کہتا گاڑی سائڈ پر لگا دے، روڈ پر بھی گاڑی سائڈ پر لگی، چپ چاپ کھڑا ہوا، اذان کا پوری اذان تک ہاتھ باندھ کر کھڑا، اذان ختم ہو گئی پھر چلا۔ 1 ہفتہ گزرا تھا، 1 ہفتے کے اندر اس نے اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھی۔ وہ تھا اس لڑکے کو بلایا تھا کہ بھائی آج کے بعد تو میرے کارخانے کا مینیجر رہے گا، کام کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے 8 دن آزمایا کہ میں نے اتنا کمایا یہ 8 دن کے اندر جو 8 سال میں نہیں کمایا ہے۔ اللہ دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت تو دینی ہی دینی، آخرت میں تو اجر حسنہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔
تو ہم دل سے ادب کریں، ہم دل سے احترام کریں، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹی سے سمجھ کر مت چھوڑنا. ہو سکتا ہے اس چھوٹی نیکی کے اندر اللہ نے ہمارے لیے نجات لکھی اور اللہ نے اپنی رضامندی اس کے اندر پوشیدہ اور چھپا کر. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ مجھے پوچھا کرتے ہیں کہ آپ مفتی اعظم کیسے بن گئے، آپ نے قرآن کی تفسیر کیسے لکھی؟ پاکستان کے مفتی اعظم تھے، تو آپ اتنے بڑے مفتی کیسے بنے؟ تو انہوں نے کہا کام تو ایسا کیا تھا کہ آپ سوچتے رہ جاؤ. کہ میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک کتا زخمی تھا اور اس کے سر پر مار لگی تھی اور وہاں سے خون نکل رہا تھا، اس کی سانس پھول رہی تھی، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، کسی نے کہا میرے پاس ایک کچھ ٹیوب تھی اور پانی کی بوتل تھی، میں وہیں بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد میں نے اس کو پانی سے صاف کیا اور تھوڑا سا اس کے زخم کے اوپر جو ہے مرہم لگا دیا اور نکل گیا. آگے گیا تو ایک بوڑھی عورت ملی، وہ وزن اٹھانا چاہ رہی تھی، اٹھا نہیں پا رہی تھی، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے دیکھ رہے تھے، کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا. میری نظر پڑی تو میں نے کہا مائی کیا ہوا؟ کہا بیٹا یہ وزن ہے، میرے سر پر رکھ دے اٹھا کر. تو ان کا کہاں جانا ہے؟ کہا بس یہ سامنے کے گھر میں، آگے تھوڑا گلی میں جانا ہے. کہا میں تیرے سر پر کیوں رکھوں گا، میں تیرے گھر پہنچاتا ہوں. انہوں نے اس وزن کو اٹھایا، سر پر رکھا اور لے کر اس کے گھر تک پہنچا دیا. اسی دن رات میں خواب میں دیکھا آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، تم نے ایک بوڑھی عورت کو سہارا دیا، اللہ پاک تجھے وہ نوازے گا کہ دنیا قیامت تک تیرا نام لیتی رہے گی. اللہ اکبر. انہوں نے قرآن کی تفسیر کی، مفتی اعظم بن گئے. کبھی چھوٹی نیکی ہوتی ہے نا، وہ بہت اونچے درجے پر پہنچے، ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم اس کو کمزور سمجھتے ہیں. مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو ہر نیکی کو نیکی کی طلبگار اور تڑپ کر آگے بڑھ کر کرتا ہے. ہم سوچتے ہیں کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، منزل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ کا معمول تھا کہ فجر کی تہجد میں اٹھ کر گھر کا چولہا سلگاتے تھے، اپنے ہاتھ سے آٹا گونتے تھے اور روٹی بنا کر اپنے سائڈ میں ایک تھیلی ہوتی تھی نا، اس میں جھولے میں ڈال کر رہتے اور نماز پڑھاتے اور چپ چاپ چلے جاتے. صحابہ دیکھتے کہ ابوبکر جا رہے ہیں، روزانہ کا معمول تھا. کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں. تو بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اتنا معمول پتہ تھا کہ اس پہاڑی میں جاتے ہیں، کس کو کھلاتے ہیں پتہ نہیں. حضرت ابوبکر دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت عمر کا دور ہے. حضرت عمر نے بھی نقل اتارنا میرا کام ہے، اصل تک پہنچانا میرے اللہ کا کام ہے. انہوں نے بھی صبح اٹھے، تہجد میں روٹی اپنے ہاتھ سے بنائی اور جھولے میں لی اور فجر کی نماز پڑھی اور دعا کرتے جا رہے ہیں کہ اللہ جہاں حضرت ابوبکر جاتے تھے مجھے وہاں پہنچاتے، یہاں تک آنا میرا کام ہے، پہنچانا تیرا کام ہے. اس پہاڑی کی کوہ میں تلاش کر رہے تھے کون جس کو روٹی کھلا دی. تو اندر سے آواز آ رہی تھی پہاڑی کے اندر سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کہ اللہ دیکھا تو اندر ایک پہاڑی کی کوہ کے اندر ایک نابینا بیٹھا. وہ جن تھے، جن صحابی تھے، آنکھوں سے نابینا تھے. حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کی آواز میں سلام کیا کہ گھبرا نہ جائے، کون آ گیا. کہا منزل تو مل گئی، شاید ان کو ہی کھانا کھلاتے. حضرت عمر نے روٹی نکالی اور ٹکڑا نکال کر منہ میں ڈال دیا. جیسے منہ میں ڈالا نا، ان کی چیخ نکل گئی، این ابوبکر، ابوبکر کہاں ہیں؟ حالانکہ بولا تو نہیں تھا کہ میں عمر ہوں. اور سلام کا جواب، سلام بھی ایسا کیا تھا جیسے حضرت ابوبکر کی آواز میں سلام کہ سامنے والا گھبرا نہ جائے. حضرت عمر گھبرا گئے. انہیں کیسے پتا چلا کہ ابوبکر کہاں ہے؟ انہوں نے لقمہ نکالا منہ میں سے اور نیچے کہا بتاؤ ابوبکر کہاں ہے؟ ابوبکر، ابوبکر کہاں ہے؟ ابھی زخم تازہ تھا، ایک دن ہی ہوا تھا. حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، آہیں نکل گئی، آنسو ٹپکنے لگے. حضرت عمر نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ ابوبکر کھانے کھلانے نہیں آئے؟ ابوبکر تو کل اللہ کو پیارے ہو گئے.
میں عمر ہوں آپ کا خادم ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ابو بکر کو یہ تو پتا تھا کہ میری آنکھ نہیں، ابو بکر کو یہ بھی پتا تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں، تو ابو بکر پہلے روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ میں لے کر چباتے اور پھر میرے منہ میں ڈالتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مجھے لگا کہ آج ابو بکر کھلانے نہیں آئے۔ یہ صحابہ کا معمول تھا، یہ نیکیاں کمانے والے لوگ تھے میرے دوست۔ ہم کہاں ہیں؟ ہمارا مرتبہ کیا تھا؟ ہم کہاں آ کر گرے ہیں؟ ہم کون سی گندی نالی میں پڑے ہیں؟ یہ باتیں جب کرتے ہیں نا دماغ کے اوپر سے نکلتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہوگا، وہ وقت کے خلیفہ تھے، وقت کے بادشاہ تھے، اور وہ لوگ یہ کام کرتے تھے۔ آج ہم ادنا سے ادنا درجہ، اگر کوئی بھیک مانگنے والا ہمارے پاس آ جائے، جیسا حضرت عمر نے اس کو کھلایا، حضرت عمر کہتے کہ بھائی بھیک مانگ کر کھانا اور گرم گرم کھانا، کیسا بولتے ہیں نا آج کل کے سیٹ لوگ زبان سے، تو مت بولا کیجیے۔ کبھی کبھی فرشتہ بھی آتا ہے بھیک مانگنے کی شکل، بھکاری کی شکل میں آپ کے دربار، کبھی اللہ امتحان لینے کے لیے بھی بھیجتا ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اسے معافی مانگ کر روانہ کر دیجیے، ہے تو خوشی خوشی دے کر روانہ کر دیجیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دعا دے کر نکل جاتا ہے، آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد ہے، واقعہ سنا کر بات ختم کرتا۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنے وقت کے بادشاہ، اللہ نے اتنی بڑی حکومت اور سلطنت دی، زمین پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، ہر چیز پر اللہ نے حکومت۔ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، وہ دعوت دینے کے لیے آیا کہ کل میرے گھر میں نکاح ہے، آپ کو آنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، فلاں وقت میں آنا ہے۔ نیک آدمی تھا، مالدار تھا لیکن نیک تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی دعوت کو قبول کی۔ اب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے استقبال کے لیے بڑے شامیانے بنائے اور شاہی کھانا بنایا۔ نکاح کی تیاری تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نکل رہے تھے، ملک الموت آ کر کھڑے ہو گئے، کہا مت جائیے۔ کہا کیوں؟ کہ اس دولہے کی روح نکالنے کا مجھے حکم ہو چکا ہے۔ اے اللہ، ادھر خوشی اور ادھر ماتم، اب کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام تو گھبرا گئے کہ بیچارہ تیار ہو کر بیٹھا ہے، نکاح ہے، زندگی کے خوشی کا دن ہے، اور تم اس کی روح نکالو گے۔ لیکن نبی کیا بولیں گے؟ اللہ کا حکم ہے۔ خاموش بیٹھ گئے، یہاں اطلاع دی اور وہاں پہنچ گیا۔ اب تو ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام تو بیٹھ گیا، ادھر نکاح بھی ہو گیا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ دوسرے دن اس لڑکے کے والد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملاقات کی۔ آپ میرے بچے کے نکاح میں نہیں آئے، میرے اتنا اچھا استقبال کے لیے آپ کا سامان تیار کیا، آپ کے لیے میں نے شاہی کھانا بنایا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام خاموش، یا اللہ، وہ تو روح نکال کر فرشتہ لے گیا ہوگا اور یہ ابھی دوبارہ میرے پاس ملنے کے لیے آیا، تو بولیں گے کیا؟ خاموش ہو گئے نا۔ اب یہ تو نہیں پوچھ سکتے کہ تیرا لڑکا زندہ ہے کیا مر گیا ہے؟ تو کیا لڑکا خیریت سے ہے؟ کہا الحمدللہ، نکاح بھی ہو گیا اور سکون سے بیوی کے ساتھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملک الموت کو کوسنے لگ گئے، یہ تو نہیں کیا میرے کو اطلاع دی بھائی؟ طرف آسمان سے جبرائیل آ گئے، کہا کہ نہیں، ملک الموت اپنی جگہ پر صحیح، اللہ نے انہیں بھیجا تھا روح نکالنے کے، لیکن عین نکاح سے روح نکالنے کا جو وقت تھا نا، اس سے کچھ دیر پہلے ایک بوڑھی عورت آ گئی، 3 دن 3 رات سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور سیدھا اس لڑکے کے والد کو ملی اور کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے کھانا کھلا دے، 3 دن 3 رات سے بھوکی ہوں۔ تو اس کے والد دوڑے اور جو کھانا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بنایا تھا وہ شاہی کھانا اس کو کھلایا۔ تو بیچاری پیٹ بھر کر کھانا کھائی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ اس دلہے کی زندگی میں خوب برکت عطا فرما۔ تو اللہ نے اس بوڑھی عورت کی دعا کو سن کر ملک الموت کو بلا لیا کہ اس کی لمبی عمر کر دیا۔ عمل تو چھوٹا سا ہے نا، ایک بوڑھی کو کھانا کھلانا، لیکن اللہ نے کہاں پہنچا ہے؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک مانگنے والوں کو جھڑکو مت، اگر نہیں دینا ہے تو چپ چاپ ہو جاؤ، اگر آپ کے پاس ہے نہیں تو بس خاموش ہو جاؤ، اس کو یہ کہو کہ بھائی دعا کرو، میرے پاس کچھ نہیں، اللہ دے گا تو میں بھی تم کو دوں گا، لیکن جھڑکو نہیں، اس کو حقیر مت سمجھو۔ کبھی کبھی اللہ امتحان کے لیے فرشتے کو بھی بھیجتا ہے آپ کے پاس۔ بہرحال وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا،
اس آیت پر آپ کے سامنے کافی لمبی گفتگو ہوئی ہے، میں جو ضروری باتیں اللہ کی طرف سے ذہن میں آئی وہ آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ ہمارے ایمان کو بھی سلامتی نصیب فرمائے، اور جو اعمال کر رہے ہیں ہم اجر پر تو امید رکھے، لیکن ہر عمل کے آگے یہ نیت کرے کہ اللہ یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تیرا دیدار نصیب ہو۔ حوروں کے پیچھے مت پڑو، جو بڑے بڑے چیخ چیخ کر کہتے ہیں نا کہ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، جس کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کو کتنی حوریں ملیں گی جنت میں؟ سنا ہے نا کہ نہیں سنا؟ 70,000 حوریں ملیں گی، بس ہمارے پاس اتنی حدیث ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو حوروں کے چکر میں مت پڑو، ہر عمل کے آگے یہ سوچو کہ اللہ میں تیری ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار چاہتا ہوں۔ اللہ کی ملاقات ہوگی تو سب کچھ مل جائے، اللہ نہیں ملے گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہر عمل کے پیچھے ہمیں یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ اس پر اجر بھی دے گا، ثواب بھی دے گا، لیکن اللہ کو اپنا دیدار ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا دیدار بار بار نصیب فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ الہ العالمین ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاہ کار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار تیرے دربار کی قرار مجرم ہیں۔ اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہر آنے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بری موت سے ہماری حفاظت فرما، اپنے ناراضگی والی موت سے ہماری حفاظت فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ بغیر وصیت کی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نام اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما، پل صراط کے اوپر سے بجلی کی طرح گزار دے۔ اے اللہ تو اپنا دیدار نصیب فرما، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب و کتاب کی جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، بے جوڑا کو نیک سال جوڑا نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا، جن کی بیویاں نافرمان ہیں ان کو فرما بردار، جن کے شوہر نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا۔ ہم سب کو تو اپنا اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار اور فرما بردار بنا۔ ہمارے روزے نمازوں کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، تیرے راستے میں خرچ کرنے والوں کو قبول فرما، دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما، اور رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔ صلی اللہ